السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ میرے محترم بھائیو، 5واں سپارہ سورہ النساء، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے باقی جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پہ نکاح جو ہے وہ کرنا حرام ہے، اور ان کے ذکر کے بعد کہا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ دیکھیے، اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے حرام کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے عام طور پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کزن میرج ہوتی ہے، کزن میرج سے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور وہ لوگوں کو بعض لوگ پھر کزن میرج کرنے سے منع کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں اور آگے لوگوں کا ذہن بنتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، کیا ان کے اندر کزن میرج کے بارے میں اجتناب کرنے کا یا بچنے کا کہیں حکم آیا ہے؟ کیا اس قسم کی شادی اور نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی خدشہ یا اندیشے کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو نہ تو کتاب و سنت میں کزن میرج کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی خدشہ اور کوئی خطرہ ایسا بھی کوئی اظہار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ حرام ہوتی چیز، یا اگر یہ کسی خطرے کا سبب ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمارے لیے ناجائز قرار دی ہے قبل از وقت، کہ جہاں سے ہماری صحت، ہمارے بچوں کا مستقبل، بیماریاں آنے کا خطرہ تھا، ان چیزوں کو تو اللہ نے ویسے منع کر دیا ہے۔ اگر یہاں بھی کوئی خدشہ ہوتا، اندیشہ ہوتا کسی بیماری کا، کسی وراثتاً کوئی ایسی چیز چلنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی تلقین کرتے یا محتاط رہنے کی کرتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی کزن میرج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، تو عملی طور پر بھی اس کے الٹ ہو گیا۔ اگر اس کے اندر کوئی خدشات کی بات ہوتی، کوئی ایسی کوئی بات ہوتی نجائز کی یا خلاف احتیاط، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ ان سے بالکل نہ کرتے۔ دیکھیے، اگر ہم میڈیکل کی بات تسلیم کر لیں، فرض کرو ہم مان لیں کہ بھی اس شادی سے بچنا چاہیے، کزن میرج نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم ان کی بات مان لیں، تسلیم کر لیں، تو یہ میڈیکل سائنس تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ انسانوں کی تحقیق کا مجموعہ ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہیں بنایا، لوگوں کا بنایا وہ میڈیکل ہی۔ اگر 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کوئی نئی تحقیق آ جائے، کہ بھی کزن میرج جائز ہے، لوگوں کے خدشات سے ایسی کوئی بات نہیں، تو کیا پھر ہم اپنے نظریات کو بدلتے پھریں گے؟ جبکہ کتاب و سنت کے جو نظریات ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل ساتھ دیتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر لوگوں کا ذہن اس طرف کیوں گیا ہے؟ بعض ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھی بچوں میں بیماریاں آتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے شادی شدہ جوڑوں کو جانتا ہوں کہ جن کے
بچے ہمارے اس ساتھی کے 2 بچے ہیں اور دونوں ہی گونگے اور بہرے ہیں، بچیاں سب ٹھیک ہیں، بچے 2 ہی ہیں، دونوں ہی گونگے بہرے ہیں، اور ان کی کزن میرج نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی تو کزن میرج نہیں ہے تو ان کے پھر ایسا معذوری والا مسئلہ کیوں بنے؟ وہاں آپ کس کو کوسو گے، کس کو بتون کرو گے؟ یہاں تو کزن میرج کزن میرج ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا تعلق کزن میرج سے نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کی دنیاوی اعتبار سے حقیقت دیکھی جائے تو میں نے تو یہ بات دیکھی ہے معاشرے میں کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ آپس کے اندر ایک شخص ہوتا ہے امیر اور ایک ہوتا ہے غریب۔ تو امیر بندہ وہ غریب بندے سے رشتہ داری کرنا نہیں چاہتا، تو اس کو اور کو بہانا تو ملتا نہیں ہے۔ وہ اگر رشتہ مانگ رہے کہ بھائی مجھے رشتہ دے دو یا مجھ سے لے لو، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اور کو بہانا تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، آ جا کے یہ بہانا ہوتا ہے، اور دل کا چوری ہوتا ہے کہ وہ غریب بندے سے رشتہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بہانا لگا دیکھو یہ کزن میرج میں معذوریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جناب ہم نے نہیں کرنا۔ اور یہی لوگ میں نے دیکھا ہے، اگر آپس کے اندر مالدار دونوں طرف سے مالدار لوگ ہوں تو پھر یہ کزن میرج بھی کر لیتے ہیں، اور اگر مالدار نہ دوسرا غریب ہو تو پھر کزن میرج کا بہانہ لگا کے جناب اس میں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے انکار کر دیتے۔ تو یہ مسئلہ زیادہ تر میڈیکل سائنس کا بھی نہیں ہے، شرعی بھی نہیں ہے، یہ صرف مادہ پرست لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، ورنہ کزن میرج سے کتاب و سنت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، سیرت طیبہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ مکروہ ہے، نہ اس سے کوئی خطرات ہیں، نہ اس سے کوئی اندیشہ ہے، نہ اس سے کوئی ایسی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، سارے گونگے بہرے پیدا ہو جائیں گے اور سارے معذور پیدا ہو جائیں گے۔ یہ سب توہمات ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو تعلق توہمات سے ہے، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو خام خواہ غلط راستے پر نہ چلائے، ان کو جس راستے پر وہ چل رہی ہیں ان کو چلنے دے۔ اس لیے کزن میرج بالکل جائز ہے، اور اس بیماریوں کا تعلق کزن میرج سے نہیں، یہ قدرتی نظام سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔